أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد نو ترے چیزاں سکھاؤ۔ تو جو حضور فرما رہے ہیں کہ سکھاؤ تو یقیناً چیزاں بہت ہیں کہ اگر کوئی بندہ باپ دے رتبے تے فائز ہو جائے تو اس دا سٹیٹس بدل گیا، اس دیاں ذمہ داریاں بدل گئیاں، اس دا مقام بدل گیا، اس دا مرتبہ بدل گیا، ہون گل اگے آلی نہیں رہی۔ والد ہون دے ناتے نال او دیاں کچھ ذمہ داریاں اگر آپ دی توجہ میری طرف ہوئے تو یاد رکھ لو بچیاں نو حلال دی روٹی کما کے کھوانا ابے دی ڈیوٹی ہے، بچیاں نو تعلیم دلوانا ابے دی ڈیوٹی ہے، تے اسلامی ماحول انہاں دی تربیت کرنا ابے دی ڈیوٹی ہے۔ ایدے واسطے حضور نے فرمایا کہ ترے چیزاں اگر تسی سکھا دیو تے تربیت مناسبت ہو جائے گی، تربیت بہتر ہو جائے گی۔ اور وہ ترے چیزاں جو رسول اللہ نے دسیاں نے، آپ سوچ سکتے ہو کہ کائنات دے سب تو زعیم شخصیت اور نبیان دے سردار جے فرما رہے ہیں ترے چیزاں تربیت واسطے ضروری نے، تیدا مطلب ہے پھر واقعی ضروری۔ تو تربیت اولاد بندہ سکھانا چاہے نہ جانے میں تے بندہ کتے بھی سکھا سکتا ہے کہ نہیں؟ سکھے کتے پیچھے ہے کہ نہیں؟ یہ دا مطلب ہے جب بندہ سکھانے تے آ جائے تو کتے بھی سکھا دیتا ہے، حالانکہ وہ ہے ہی کتا۔ جب محنت کر لے بندہ تے یہ کتے نے سکھایا جا سکتا ہے تے انسان نو کیوں نہیں سکھایا نہیں جا سکتا جڑا اشرف المخلوقات۔ لیکن ساڑھے کو بچیاں نو سکھان دا ٹائم نہیں کہ بچیاں نو جو تربیت واسطے اور تعلیم واسطے وقت درکار ہے، وہ وقت نہیں ابے کو، بہت زیادہ بیزی ٹائم نہیں ہے، اور اگر ٹائم ہے تو آلسی نے، سست الوجود نے، طبیعت وہ ذمہ داری دا احساس نہیں کہ ابا بن گیا تو میری ذمہ داری نہیں۔ بچے فقط پیدا کرنا کمال کوئی نہیں، ڈنگرال بھی ہو گئے، معاشرے دا بہترین انسان بنانا بچے کمال۔ یہ دیتے ہی بات کر رہے ہیں جناب، اور آپ دی توجہ درکار۔ میری سرکار نے فرمایا اپنی اولاد نو ترے چیزاں سکھاؤ، انہاں نو انج سکھاؤ کہ انہاں عادت پہ جائے نہ دینا۔ پہلی تین چیزاں نے ترتیب اگے پیچھے ہو سکتی مگر ترے ہی عرض کرانا۔ پہلی چیز کی ہے فرمایا انہاں نو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ہون سوال ہے آپ سارے بھی سمجھدار ہو، سینسیبل ہو، پڑھے ہو، اسی بچہ ساڑھا ٹرن پھرن بولن جو کا ہوندہ ہے تے ساڑھا سارا فوکس انگریزی تعلیم تے، بچے دے وزن تو 12 بستا،
پھر انہوں سکولے چھڑن دا خرچہ، پھر سکول دی فیس دا خرچہ، پھر سکول تو واپس آ کے موٹ ٹیوشن دا خرچہ. یہ سارے کام دا مطلب ہے کہ میرا بچہ انگریزی سیکھ جائے، کیونکہ سرکاری نوکری انگریزی تعلیم نال مشروط ہے. ڈگری تو بغیر جدہ سیانا بندہ بھی انہوں نوکری ملنی، اور ڈگری والے جاہل نو بھی نوکری مل سکتی. تو ڈگری ملتی ہے انگریزی پڑھیں. تو انگریز نے جدو ایتھو ہجرت کیتی ہے تو انگریز نے ایک پلان اس ویلے 1857 تو بعد بنایا سی کہ نوکری مشروط ہے انگریزی تعلیم دا. تو انگریزی تعلیم دا رواج ہو گیا. ساڑیاں 4 پیڑیاں انگریزی پڑھدیاں کھپ گئی. طلب دے نوکری میں آپ دی پیارے دوستوں اور پیارے ساتھیوں، وہ ساری دنیا لگ پئی انگریزی پڑھن، انگریزی تے خرچہ کرن لگ پئی. پڑھا لو، لیکن فقیر عرض کردا ہے کہ انگریزی کلچر وچ میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایو او دے اندر اے نہیں دسیا جاندا ابا کی شے. زمین دی حیات دسی جائے گی، آسمان کی میں بنے نے وہ دسیا جائے گا، مادے تے گفتگو ہوئے گی، جراثیم تے گفتگو ہوئے گی، بائی سائنس تے گفتگو ہوئے گی. مگر مقصود حیات ہے اللہ تعالیٰ دا اے قرآن جڑا دستا ہے ابا کی شے. انگریزی پڑھی تعارف ہو گیا جراثیم کی ہوگا، قرآن پڑھے گا تو تعارف ہوئے گا ابا کی ہوگا. تو بھائی صاحب ضرورت سمر دیئے، ضروری یہ چیز ہے کہ اسی اپنے بچیاں نو قرآن کتنا سکھا رہے ہیں اور خود گھران میں کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھو گے کہ گھران دے اندر ٹی وی چل رہا ہے دن رات، گلے گزاری ہوا پتہ نہیں کی گھران میں چوندہ ہے جے نہیں ہوندہ تے قرآن دی تلاوت نہیں ہوندہ. پیارے عزیزوں، پیارے ساتھیوں، اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ساڑھی قوم نو قرآن دی تعلیم دا شعور ہو جائے. غور سے سنیے، اسی مر جائیے اگر بچہ ساڑھی قبر تے فزکس کیمسٹری پڑھے گا تو او دا فائدہ نہیں ہوئے گا. اگر ساڑھی قبر تے قرآن پڑھے گا تو سان فائدہ ہوئے گا. قبر تے نہ آوے اپنے گھر بے کے قرآن پڑھے سان فائدہ ہوئے گا. مسجد جو بے کے نماز پڑھ کے آکھے گا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تو فائدہ ہوئے گا. مگر کیا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ یہ رواج ختم ہو گیا. فیس بک پڑھی جا رہی اور قرآن نہیں پڑھا گیا، جبکہ ضرورت مسلمان نو اللہ دے قرآن دی تلاوت. عزیزان محترم، قرآن اللہ دیو مٹھی سونی تے شیریں کلام ہے. آپ مزیدار لوگ ہو یہ سمجھ سکو تے میں نہیں دسو بھئی جیڑے میں لفظ پہ بولنا ہے سارے تسی بھی بول دے. یہ وہی لفظ ہے جو میں پہ بولنا ہوں سارے لفظ تسی بھی بول دے. فرق صرف ہے کہ ہون میں پہ بولنا آگے تسی بول دے. فرق ہے نا جی؟ آپ اس فرق میں محسوس کر دیں ہیں. یہ سوچو جیڑے لفظ اللہ گلے تے جبریل بیون تے حضور دی زبان چو نکلن او لفظ کتنے بابرکت تے خوبصورت تے مٹھے ہو گئے ہو. عزیزان محترم، میرا اللہ قرآن فرمائے دے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. محمد بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی کرمالی گل بابے کر دینے دیا فرما دینے کک سواد
اندر تے سہ کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں مدنی دیاں مٹھیاں عزیزہ نے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ بھلے وہ جتنا تسی زور تے ٹیل لائی بیٹھے ہو نا انگریزی سکھان تے لا لاؤ چنگا تہاڈا ذہن تے لاؤ لیکن بچیاں نو قرآن سکھاؤ کیونکہ قرآن تہاڈا تعارف کروائے گا اپنے بچیاں دی قرآن دی تعلیم تے زور لگاؤ بلکہ وہ سکول داخل کراؤ جتھے نال قرآن بھی پڑھایا کیونکہ تعلیم قرآن تو بغیر دین سمجھ نہیں آ سکتا آپ دی طرف اللہ آپ تو پہلی چیز جو رسول اللہ نے فرمایا وہ ہے کہ اپنے بچیاں نو قرآن سکھاؤ اور دوسری چیز جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ارشاد فرمایا اپنے بچیاں نو میری اولاد دی محبت سکھاؤ اپنی اولاد نو میری آل دی محبت سکھاؤ احبو اہل بیتی بحبی اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی اولاد کو میری آل کی محبت سکھاؤ میرے واسطے میری آل نال محبت کرو مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری آل سے پیار کرو ہن رسول اللہ اگر فرما رہے ہیں بھئی آل محمد کی محبت ضروری ہے تو یہ دا مطلب ہے کوئی شے ہے جڑی حضور سکھا رہے ہیں کوئی دوائی ہے جڑی حضور امت نو دے رہے ہیں کوئی نفع اس گل وچ ہے جڑا حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد نو میری اولاد دی محبت سکھاؤ ایک جملہ سنیے اور اپنے دل میں بٹھا لی امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب الیواقیت والجواہر آپ ارشاد فرما دیں علوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربات تفسیر آپ فرما دیں کہ المودۃ ہی اثبات الحب لا مجرد الحب آپ فرماتے ہیں مودت دا مطلب ہے محبت نو عمل نال ثابت کرنا اور میری جان دیا ٹکڑیا ہو بابا آندا ہے تے بابا کو نکاح یعنی امام شارانی رحمت اللہ علیہ مولا علی دے بیٹے نے مولا علی دے صاحبزادے محمد حنفیہ دی اولاد وچوں نے امام شارانی امام عبد الوہاب شارانی وہ فرماتے نے کہ ہیا اثبات الحب اے محبت زبانی نہیں آکھنی و کرنا وہاں ان ثابت کر حالا ہن ان دے اوتے 2 منٹ دی اجازت دیو بھائی جان للہ یا تیرے تو دین دادا نے تو سا کہ سکوٹر کی چابی دے تو سا کہ وہ نہیں دے یہ دا مطلب ہے دعویٰ ہو رہے تھے عمل دعویٰ ہو رہے تھے عمل ہو رہے وہ جڑے کربلا وچ ہے جڑے کربلا وچ ہے انہاں دعویٰ کیتا وا حسین پاک نبی دی آل نے تے اسی انہاں نال محبت کرنے حسین پاک ال تیر پیچھے آیا ہے پہنا انہاں اپنی جان قربان کر کے مودت نو ثابت کیتا ہے کہ انج مودت ہوندی ہے آل محمد اب نو سمجھ آئی ہونا کہ نہ آئی ہے نہیں آئی تو دوبارہ کرنا یہ ہے محبت کو ثابت کرنا کہ آل رسول نے انج محبت کرنی ہے امام صاحب بے کے پڑھان اللہ اکبر ساڈے امام بھی کیسے امام صاحب بے کے پڑھان تے کبھی اٹھن تے کبھی باندھ تو کسے پوچھا کہ حضرت صاحب سبق دے وچ کبھی اٹھدے ہو کبھی باندھے ہو فرمایا حضور دی آل دا ایک شہزادہ کبھی انج لگدا تے کبھی انج لگدا ہے میں ہن جدوں وینا اٹھ کے کھلو جانا انہاں دی اپنی کھیڑے پر سن دبا سے اٹھنا صاحب فرماتے ہیں جدوں
میرا دل مچلے کہ میں رسول اللہ دی زیارت کرنی ہے، میں حضور دی آل دے کسے فرد دی زیارت کرنا تو دے وچوں میں رسول اللہ دی زیارت ہو دعوی محبت نو اپنے عمل نال ثابت کرنا مودت کہلاندا ہے۔ اے امام شارانی دی توضیح وضاحت امام شارانی فرماندے نے جڑا اللہ فرمایا نا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کچھ بندے آتے ہیں جی ساری گل عملاں تے مکدی ہوئی، میں کہیا اے مولوی صاحب بادشاہ بندے ہو اے صحابی عمل نال بنے جنہ دی محبت ہر ویلے ساناں دے ہوے حضور دے صحابہ دی محبت کرو، حضور دے صحابہ دی محبت کرو تے اسی تے کرنے کرن والے بلکہ دعوت دین والے، پر میں نے دسو بس صحابی عمل نال بنے، نمازاں نال صحابی بندا ہے، روزے نال بندا ہے، حج نال بندا ہے، زکات نال بندا ہے، انہاں کہ نہیں حضور دی دیدار نال بندا ہے، تے میں کہ ریساں تے اوندیاں نہیں ہوندیاں جنہاں دیدار کیتا ہے تے جنہاں دیاں رگاں تے حضور دا خون ہوے انہاں دا مقابلہ کون کر سکدا ہے؟ نہیں سمجھ آئی الا المودۃ فی القربى، اے وہ سبق ہے جڑا سنی بھولدے جاندے وچ جڑے کچھ عاشق ہوندے نو آندے نے تسی تے بولنا کوئی نہیں، اسی بڑو تو سن لئی، نہیں سمجھ آئی باجی تسی تے سنی تے چپ کر کے بیٹھے ہو بھائی کرن دی ذکر آل محمد دا لوڑ کوئی نہیں تو دوجے کروں سنائی، تو بھائیا تو اپنی اگ بال کھاں پروانہ دوجے پاسے جائے کہ آلے رسول دی محبت دی آگ جے سنی آپ باہر لین تے اللہ دے فضل نال دوجیاں لے پاسے بندیاں جانا سجنوں عزیزو میرے نبی پاک نے فرمایا قرآن پڑھنا سکھاؤ تے آل دی محبت سکھاؤ۔ تو میں سوال کرنا پہلے سوال سے کیا تساں کدی قرآن تے انی محنت کیتی ہے جتنی انگریزی تے کر دے؟ دوجا سوال ہے کدی گوڈے مڈ با کے اے دسیا اے جو دس دیو پتر پیسہ بڑی شے تے ضائع نہیں کری، دس دے پیسہ بڑی شے پترا ضائع نہیں کری دا، کدی گوڈے نال با کے منڈے نے بھی دسیا کہ پتر نبی دی آل بڑی شے نے تے ساڈے واسطے انہاں دی محبت فرض ہے تے محبت کردا ہونجے ایویں بغلول جے بندے مینوں تے سمجھ نہیں لگدی ندی موڑ آندے نے سان نہیں مندے پیڑا ہاتھ پھاد کے انہاں نوں آلے نبی دے بوئے تے جھکا تیرے اگے آپے جھک جان گے، سمجھ نہیں آئی بچہ قرآن پڑھیا ہوئے بچہ عاشق آلے نبی ہوئے تو بے ادب کیویں ماں پیو دا ہو سکدا؟ دو شیاں ہو گیاں سائیاں فرمایا تیجی چیز اپنی اولاد نو میری محبت سکھاؤ یعنی رسول اللہ دا پیار سکھاؤ۔ جاٹ جیڑا ہے نا جاٹ ان کدائیں سکولے نہیں دسیا جاندہ تو بٹی ادھا ٹکیا بھی ہوئے تو پوچھو کون ہوندے ہو تو بٹی ہونے کون ہوندے ہو کھرل ہوندے کون ہوندے ہو تارڑا حجران بڑے چاہ اچھا کوئی ایک کہیں سکھایا ہے انہوں نے ویسی حجران بڑے چاہ تارڑا بٹیاں کھرل کھوکھرا کہیں سکھایا جائے وہاں نبی دسی میں کہا جی ابیر مات رب دے وے اے جو سکھا لیا سباسی کھرل جیسی بٹیاں جیسی تارڑا کوڑ با کے اے کیوں نے اس پیڑا سکھایا کہ پتر اسی پیو داتے تو عاشق رسول ہاں کسے نمیں سبق سے نالے یہ کیوں نہیں سکھاندہ اپنے بچے کول با کول بایا ہوئے پتر نو اپنے جوڑی وچ بیٹھے ہوندے لکھیا ہوندے بال جوڑی وچ باندھے لبے دی اتھو دسنا چاہیے دا پتر اسی عاشق رسول ہوں کسے نمیں سبق سے نہ لگ جائیں کوئی بندے بہت کوئی ہزاراں لکھاں چو بندہ ہو سی جیڑا اپنی اولاد نوے سبق پڑھاندہ ہوئے کہ پتر اسی عاشق رسول توڑا دادا بھی عاشق رسول سی توڑا پردادا بھی عاشق رسول سی توڑا لگردادا بھی آل رسول دا عاشق سی جیسی بھی حضور دی آل دے تے حضور دے عاشق ہاں وہ سبق پڑھایا کرو کہ اسی عاشق رسول اے سبق پڑھانے دی ضرورت ہے جڑے ساڈے بچے وچ کدے ملازم ہو جاندے پولیس وچ فوج وچ سکول میلے او جڑے اگاں انہاں دے افسر ہوندے انہاں انج کر کے سلوٹ کردے نہیں بولے نہ
وہ تنخواہ گھروں تے کوئی نہیں دیندے افسر تنخواہ تے گورنمنٹ دے لیکن انہاں نے سلوٹ کر دے نے گورنمنٹ آندی انہاں نے کرو بھائی گورنمنٹ آندی ہے سلوٹ کر اگو کوئی نہیں آندے بھئی میں تنخواہ دیندا میں گورنمنٹ کو کرنا ان کیوں کرا وہ آندے نے بھئی باویں انہوں کرائے اور یہ پتہ نہیں کون ہے افسر مسلم شیخانہ چور بھی پڑھ کے افسر لگ جائے سلوٹ تے ہونا ہے کیونکہ گل ہوندی ذات دی نہیں گل ہن گورنمنٹ جی تے بھائی یہ جڑی حضور دی آل ہے انہاں نو افسر گورنمنٹ نے لایا یہ گورنمنٹ مدینے والے دی گل ہے تے بھائی جڑا ابا ہے دا سلوٹ اللہ دے قرآن لکھیا ہے جب بن سلوٹ ہے تے بھائی ان کیوں سلوٹ کرنا ہے سر کی سلام ہے تے اب بن کیوں نہیں کرنا میں نہیں ویکھیا کہ افسر کسی نے حکم دے تے بندہ آکھے جی اجے میرا ٹائم نہیں یا میں کر لینا بھاج وقت ہے مفتی بھی ادھی راج میں دے افسران دا حکم ہے ساری کائنات دے افسران کو بڑے افسر تیرے ابا جی نے انہاں دے حکم اگے سر چھکن دی گنجائش کوئی نہیں اپنے ابے دا تابعدار ہوویں گا تے اللہ راضی ہوگا میرے عزیزوں میرے سنگیوں میرے اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مالک فرماتے ہیں اپنے ماں پہ وقت اے بھائی صاحب میرے کو لیونا ہے تو میں انہوں نے دسنا ہے نا بابا کی شے جتنی سکول ہے تک تو پہ کر دیو کبھی جمعہ بھی نہیں لائی جی بھائی سونے آج جمعہ دا دن نے تے آج پتر اور کو کام کو نہیں کرنا تیار ہو جمعہ تے چلی جمعہ سن علامہ صاحب مولوی صاحب فلانے حضرت صاحب جڑا بھی تہاڈا شہر گلی محلہ ہوئے اوتھے جا کے جمعہ دا خطبہ سن کوئی تینوں دین دی سمجھ آ ساڈے ملنگ بادشاہ اس ویلے اوندے جس ویلے جمعہ مکنے تے ہوندا ہے خطبہ مکن والا ہوندا ہے اس ویلے اوندے تے نماز پڑھ کے فرض تے اوویں پیچھے ہٹ دے تاکہ مسجد تھوڑا وقت اللہ آپ کیسے مسلمان ہو جنہاں کو ستویں دیں بھی رب واسطے ٹائم کوئی اچھا ایک بڑی سوال والی گل ہے جس ویلے پھڑی جاندی ان بطش ربک لشدید اللہ پھڑ لئی تے موڑ دب دب کے اللہ اللہ کر دے نال بھی بانیاں بھی آندن کریا جناب رل کے کریا آئیے کی کرو کسی گھر جائیے نا کہ بندہ اللہ اللہ کا بسترے تے کردہ ہوئے تو پوچھئے بچے کی ہویا ہے تو آندن تاب چڑھے آسے تاں ایٹا زور زور نال اللہ اللہ پہ کردہ ہے بخار ہویا یعنی اچھی تے رب نو موضوع یاد کرنا ہے جدو پڑھے چاہیے پیارے دوستو پیارے عزیزو تو صحت دی حالت ہے اپنے رب نو یاد اپنے رب نال اپنے تعلق نو بڑھاؤ اپنی اولاد نو مسجد لے آؤ جدو جمعے دی اذان ہو جائے کوئی روایت کوئی شعر کوئی کسی بابے دی کتاب لکھی ہوئی گل نہیں اللہ دا قرآن عزیزم میرے اللہ دا قرآن اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ شٹر ڈاؤن کر اپنی دکان دا دروازہ بھیڑ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم اور دکان کھولنا تیرے واسطے بہتر نہیں دکان بند کرنا تیرے واسطے بہتر ہے
لگتا ہے تواڈے مالک نوں تواڈا کوئی نہیں پتہ میرا اللہ فرما دے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ایتے جمعے دی اذان ہوے یا اذان نماز ہو جائے وہ دعا کا آ جائے کی آ جائے او لہو انفضوا الیہا تو یا میچ لگ جائے یہ دو اذان ہو جائے تو تو کنجر میچ چلائے بھلا ہوئے پاکستان دی ٹیم دا جدوں بھی کھیڈے نے ہرے نے میں تے راضی ہوں بھئی جڑے سارے کام چھڈ کے تواڈوں ویکھن گئے انہاں دے ہار پا کے گلیا کرو اللہ دے فضل نال جدوں بھی انڈیا نال کھیڈے نے ہرے نے میں تے اس گل تے راضی ہاں ہور لتر تاکہ کوئی شرم انہاں نوں آئے جڑے نماز چھڈ کے جمعہ چھڈ کے اوتھے بیٹھے ہوندے اج جی میچ لگا کبھی میچ ہوے تے سانوں بھی پتہ لگ جاندا ہے اج میچ کیویں پتہ لگ اسی جانے آ تقریر کرن تے منڈا وچ کوئی نہیں جوان ہوندا وسی آنے آج خیر ہے تقریر سنن بندے کو نہیں آئے تو آندے جی آج میچ تو پتہ سان لگ گئی ہوندا ہے باہر نہ توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب دوستو عزیزو اللہ بندہ بنایا ہے کہ اللہ نو بندے دا پتہ سی اللہ فرماندے ہیں فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا یہ کیسا بندہ ہے یہ تو میچ لگ جائے یا گاہ آ جائے تو گاہ کل نستا ہے میچ ال نستا ہے تے نماز ال نہیں آؤں جمعہ ال نہیں آؤں سونیا محبوبہ اپنے امتیاں نو دسو قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ میرا اللہ فرمانے بندیا تینوں رزق دکانہ نہیں دینا تینوں روٹی تیرے کاروبار نہیں دینی روٹی تینوں میں دینی ہے تینوں ایک ایسی بلا کھلا چھٹے نے بولے کھے پہ گیا میں کاروبارہ میں روٹی ہے واللہ خیر الرازقین روٹی تینوں میں دینی ہے جو میں آلے دن چھڑ دی تاک یار اوکے اللہ گھر دی طرف جانا چاہیے بھائیو اسی آموں گے تو بچیاں نا اپنے عادت پہ جائے گا اسی نہیں آموں گے تو بچیاں نا عادت نہیں بڑھے گا اگر تسی آن لگیاں اپنے بچیاں بھی تیار کرو کہ بیٹا آؤ جمعہ پڑھن میں دیکھنا اب یقین فرماؤ تو تمہیں عرب کنٹریز جانا ساڑھا انہوں نے فکری اختلاف کسی گل سے ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ہے اذان ہو گئی جتھے کھڑے نہیں انہوں نے نماز پڑھا اور جمعہ المبارک تے اپنیاں گڑیاں اپنیاں سواریاں تے اپنیاں بچیاں بھی نال لا کے مسجد وچ لے کے اپنے نال کھڑا کر کے نماز پڑھن دی عادت ڈال مینوں ویکھ کے رشک آوندا یار ہے ایسے اچھے بندے نے یہ اپنی اولاد بھی دیندار خود تے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پھر اپنے بچیاں بھی بنا رہے تو آپ جمعہ المبارک دے موقع تے یہ دے نال بچیاں دا مائنڈ سیٹ ہوندا جاندا ہے موٹیویشن بھی سی انہاں نے یار ہے مسجد ال جان نال سن برکت ہے ابا بھی ساڈا اسے جاندا سی تے اسی بھی جانا ہے وہ ایک لائن بن جاندی ہے فیملی اپنے بچیاں تین چیزاں میرے نبی نے فرمایا سکھاؤ قرآن پڑھنا سکھاؤ اپنے بچیاں حضور دی آل دی محبت سکھاؤ اور نبی پاک سرکار دو عالم دی محبت سکھاؤ اور سکھان دا طریقہ ہے انہوں نے کوڑ با کے دس دے رہو پتر اسی عاشق رسول ایک جملہ صرف اپنے بچیاں نے کرنا ہے چھپاندے رہو میں تو اڈینا وعدہ کرنا عاشق رسول ہون دے بیٹا اسی عاشق رسول بیٹا حضور نال محبت تو بعد ساڈا کوئی عمل نہیں انشاءاللہ تہاڈا بچہ عاشق رسول بھی ہوئے گا اور تہاڈا تابعدار فرق یہی لگ جاندا ہے جڑا اسی دین تو دور کرنے آ تے او دین تو میرے دور نہیں ہوندے ساڈے تو ہی دور ہو جاندے سجنوں انگریزی پڑھاؤ انجینئر بناؤ ڈاکٹر بناؤ فوجی بناؤ جو مرضی بناؤ لیکن سب تو پہلا انہوں مسلمان بناؤ
اپنی تہذیب اسلامی اور کلچر اسلامی سکھاؤ وما علینا